میں مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، بے دل نماز کیوں نہ ہو معراج مومنین، بے دل نماز کیوں نہ ہو معراج مومنین، پاتا عروج قرب ہے، پاتا عروج قرب ہے بندہ نماز میں۔ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، برادران مکرم، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ حق جل جلالہ وعم نوالہ اپنے احکامات پر صحیح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الکوثر کی تفسیر ذکر ہو رہی ہے اور لفظ الکوثر کے معانی کی تشریح کی جا رہی ہے۔ آج کوثر کے 20واں معنی ذکر کیے جائیں گے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ کوثر کا ایک معنی صلاۃ خمسہ بھی ہے، یعنی 5 نمازیں۔ تو پھر اس آیت کا ترجمہ ہو جائے گا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب پاک صاحب لولاک، ہم نے آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس کا ترجمہ ہو جائے گا اے میرے محبوب پاک صاحب لولاک، ہم نے آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو یہ خصوصی شاہی تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے دیا گیا ہے، عطا کیا گیا ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس میں عام طور پر واقعہ معراج کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے، کیونکہ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ واقعہ معراج اس ماہ کے اندر پیش آیا۔ تاہم اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے اور متعدد جمعوں کی ضرورت ہے۔ آج صرف اس ماہ مبارک میں جو شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے تحفہ ہمیں عطا فرمایا، جس کو تحفہ صلاۃ کہتے ہیں، 5 نمازوں کا تحفہ۔ تو چونکہ رجب المرجب میں یہ تحفہ ملا اور پھر سورۃ الکوثر کا ایک مفہوم بھی یہی ہے، تو اس مناسبت سے گویا دونوں مضمون آپس میں مطابق ہو گئے ہیں۔ تو اب ترجمہ میں نے بتا دیا کہ یہ بھی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پر بلا کر اور اپنا قرب نصیب فرما کر اپنا دیدار بھی نصیب کیا۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ نے نماز کی شکل میں اپنے دیدار کی صورت بنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو براہ راست عرشوں پر جا کر اللہ کا دیدار کر کے تشریف لائے۔ تو اس امت کو بھی
ایسا تحفہ ملا جس کے ذریعے سے اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے اور اللہ سے بندہ ہم کلام ہو سکتا ہے، وہ ہے نماز۔ اس لیے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے اس انعام کا ذکر فرمایا کہ اے میرے محبوب پاک صاحب لولاک، جس طرح ہم نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا اور بہت ساری سعادتوں سے نوازا، ان میں سے ایک نعمت اور سعادت نماز کی شکل میں بھی ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز بے شمار برکات اور فوائد پر مشتمل ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کو بہت سارے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ نماز کی برکت سے بہت ساری نعمتیں بھی مل جاتی ہیں، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے، قبر میں بھی نور آ جاتا ہے۔ اس لیے نماز بہت بڑی عبادت بھی ہے اور اس نعمت کو خاص طور پر ذکر کیا گیا، تو اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ نماز کیوں تحفہ ہے ہمارے لیے؟ اس لیے تحفہ ہے کہ نماز اشرف العبادات ہے۔ نماز اس لیے تحفہ ہے کہ نماز اشرف العبادات ہے۔ نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، اللہ سے قرب ملتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نماز اشرف العبادات ہے، نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، نماز معراج المومنین ہے، نماز ابدیت کی انتہا ہے۔ سب سے اونچا مقام جو انسان کو ملا ہے وہ ابدیت کا ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو جب معراج کروائی تو یہی انعام اور یہی مقام بتایا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو یہ عبد کا ذکر آیا، معلوم ہوتا ہے کہ عبدیت انسان کے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ حالانکہ نبوت اور رسالت بہت بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا سبحان الذی اسری برسولہ، یوں نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بنبیہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے رسول کو، سیر کرائی اپنے نبی کو، یوں نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد اور بندے کو، اپنے عبد کو سیر کرائی۔ اور جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اسی طرح التحیات میں جب ہم تشہد پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھا، پتہ چلتا ہے کہ عبد کی بڑی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی نبوت کا تاج، اپنی رسالت کا تاج، اپنی خلافت کا تاج عبد کو عطا فرمایا، ملائکہ کو نہیں عطا فرمایا، فرشتوں کو نہیں بنایا، فرشتوں کو رسول نہیں بنایا، جنوں کو رسول نہیں بنایا۔ بہت ساری مخلوقات ہیں، کسی کو یہ شرف نہیں ملا، اگر ملا ہے تو وہ عبد کو ملا ہے۔
بندے کو ملا ہے، انسان کو ملا ہے، ہیں جی۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، سب اللہ نے ابن آدم سے بھیجا اور انہی کو یہ شرف عطا فرمایا۔ تو بہرحال میں نے صرف آج یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معراج کی رات کو جو تحفہ ہمیں عطا فرمایا وہ کتنا عظیم تحفہ ہے، اس کا کتنا فائدہ ہے، وہ کتنے سعادتوں والا تحفہ ہے، کتنی برکتوں والا تحفہ ہے، کتنی شان والا تحفہ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا نماز اشرف العبادات ہے، نماز عبدیت کی انتہا ہے، نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، نماز عقیدہ توحید کی ضمانت ہے۔ نماز کیا ہے؟ عقیدہ توحید کی ضمانت ہے، نماز توحید کا حلف نامہ ہے۔ اب جب نماز پڑھتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہیں جی، یہ الفاظ بولتے ہیں، اللہ کی بڑائی کا اظہار، اللہ کی خدائی کا اقرار اور اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہم اس جملے میں ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ کانوں تک ہم نے ہاتھ اٹھا کے کائنات کو بتا دیا، ساری مخلوقات کو بتا دیا کہ بس ہمارے صرف ایک اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، سب لوگوں سے ہم نے نفی کر دی۔ یہ ہے نماز۔ تو نماز عقیدہ توحید کا حلف نامہ ہے، نماز محبوب خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو حضور کریم خوش ہوں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو حضور کریم ناراض ہوں گے، اور حضور کریم ناراض ہو گئے تو خدا ناراض۔ جب خدا ناراض تو پھر کیا مسئلے حل ہو سکتے ہیں جی؟ نماز ہی وہ عبادت ہے جس سے اللہ مل جاتا ہے، جس سے اللہ مل جاتا ہے اور اللہ بندے کا ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ گویا یہ ایک خصوصی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے اللہ کا قرب بھی ملتا ہے اور اللہ بندے کا ہو گیا، بندہ اللہ کا ہو گیا۔ نماز کیا ہے؟ محبوب خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اللہ کی نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کوئی حد نہیں ہے نعمتوں کی، ہیں جی، ان نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ خاص طور پر اس امت پر جتنی اللہ نے نعمتیں نازل فرمائیں اور عطا فرمائیں وہ تو بالکل ہی لا یحد ولا یحصیٰ ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس لیے نماز اللہ کی ان نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کا ذریعہ ہے، اور نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے بچانے والی چیز ہے۔ نماز سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ آدمی برائیوں سے بھی بچتا ہے، بے حیائیوں سے بھی بچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو روکتی ہے بے حیائیوں اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ تو اس لیے نماز کے بہت سارے فائدے ہیں، نماز کے بہت سارے فائدے ہیں۔ فرمایا نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے، نماز اتحاد، اتفاق اور اجتماعیت کا ذریعہ اور سرچشمہ ہے۔ نماز سے کیا فائدہ ہے؟ آدمی جوڑ ہوتا ہے، آدمیوں میں بھی جوڑ پیدا ہوتا ہے، آدمیوں میں بھی جوڑ پیدا ہوتا ہے، انسانوں میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، ہیں جی،
تو اس لیے یہ بہت اللہ کو پسند ہے کہ سب انسان متحد ہو کر رہیں، سب انسان ایک ہو کر رہیں، آپس میں لڑائیاں نہ ہوں، جھگڑے نہ ہوں، فسادات نہ ہوں، اختلافات نہ ہوں۔ فرمایا نماز ایسی عبادت ہے جو اختلافات سے بھی بچاتی ہے اور فسادات سے بھی بچاتی ہے، اجتماعیت کا سبق دیتی ہے، اتفاق اور اتحاد کا سبق دیتی ہے۔ اس لیے نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ کتنے فضائل میں نماز کے بیان کروں، ہیں جی، بے شمار فضائل ہیں۔ آج صرف میں نے آپ کو خلاصہ بتانا ہے، ان تمام برکات کا اور فضیلتوں کا خلاصہ بتانا ہے۔ تفصیل انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے جمعے بیان کر دوں، لیکن آج صرف خلاصہ بتا رہا ہوں کہ نماز کے کیا فوائد ہیں، نماز کی کیا برکات ہیں۔ تو نماز کیا ہے؟ امیر اور فقیر، شاہ اور گدا، چاہے بادشاہ ہو اور چاہے ہو فقیر، چاہے ہو امیر، نماز ان سب کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ جی، نماز ان سب کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیتی ہے، اور امیر اور غریب، امیر اور فقیر، شاہ اور گدا کا فرق مٹا دیتی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ مسجد میں آ کر کوئی بادشاہ کے لیے علیحدہ جگہ تو نہیں نہ بنائی جاتی کہ وہ علیحدہ کھڑا ہوگا، باقی نمازی علیحدہ کھڑے ہوں گے، ہیں جی۔ دوسری جگہوں پہ تو ہوتا ہے کہ اس کے لیے خاص جگہ بنائی جائے، اونچی جگہ بنائی جائے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ بادشاہ بھی یہیں کھڑا ہے، گدا بھی یہیں کھڑا ہے، امیر بھی یہیں کھڑا ہے، فقیر بھی ایک ہی صف میں۔ یہ ہے نماز کا فائدہ کہ امیر اور فقیر، شاہ اور گدا کے فرق کو مٹا دیتی ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس لیے میں نے کہہ رہا ہوں کہ نماز اللہ کی ایسی عبادت ہے جو امیر و فقیر، جو شاہ و گدا میں فرق کو مٹا دیتی ہے۔ نماز دعا بھی ہے، نماز التجا بھی ہے، نماز دعا بھی ہے، نماز التجا بھی ہے، اور نماز خدا تعالیٰ سے وفا بھی ہے۔ کیا 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 اس کی شان ہے۔ نماز دعا بھی ہے، نماز التجا بھی ہے، اور نماز خدا تعالیٰ سے وفا